اگر یہ صرف اس حد تک تمہارا اگر ایمان ہے تو یہ ایمان ناتمام ہے، ایمان نامکمل ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر اگر کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو خالی لا الہ الا اللہ پڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عمر تمام لا الہ الا اللہ اگر پڑھتا بیٹھا رہے تو کیا اس کو مسلمان کہیں گے؟ عمر تمام بھی اگر وہ کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ بھی اگر وہ پڑھتا رہے تو وہ مسلمان نہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی محمد الرسول اللہ کو اگر مان لے، محمد الرسول اللہ کا اگر کوئی اقرار کر لے اور تصدیق کر لے تو وہ مسلمان ہے۔ اس وجہ سے کہ اس دوسرے جز میں ایسی پیاری جامعیت ہے کہ اس میں نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا بھی اقرار اور تصدیق ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مگر آج کل ہو کیا رہا ہے؟ جو دین پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے آدھا دین پیش کیا جا رہا ہے۔ کہو اللہ ایک ہے۔ دین جو بنتا ہے اللہ سے نہیں بنتا، دین اللہ سے نہیں بنتا بلکہ دین جو بنتا ہے وہ نبی سے بنتا ہے، رسول سے بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دین کو کیا کہتے ہیں؟ دین محمدی کہتے ہیں، دین ابراہیمی کہتے ہیں، دین موسوی کہتے ہیں، دین عیسوی کہتے ہیں، دین ابراہیمی کہتے ہیں، کیونکہ دین جو بنتا ہے نبی سے بنتا ہے، دین اللہ سے نہیں بنتا۔ اکبر نے یہی بیوقوفی کی، ہندوستان کا جو شہنشاہ تھا اکبر، اس نے یہی بیوقوفی کی کہ دین کو اللہ سے منسوب کیا، دین الہی نکالا۔ یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر اپنے دادا کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اپنے دادا کے متعلق اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں جد من اکبر نبود اکفر بود۔ میرے دادا کا نام اکبر نہیں بلکہ اکفر تھا، سب میں بڑا کافر تھا، اس وجہ سے کہ اس نے دین الہی نکالا۔ وہ دین نکالا کہ جو ایک نایاب اور نرالا ہے، کیونکہ دین جو بنتا ہے اللہ سے نہیں بلکہ نبی سے بنتا ہے۔ تو جب دین نبی سے بنتا ہے تو پھر آج جو اسلام کو جو پیش کیا جا رہا ہے کس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے؟ جو کچھ کرنے والا ہے اللہ کرنے والا ہے، نبی کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، نبی کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وہ ایک پیغامبر تھے، انہوں نے ایک پیغام کو پہنچا دیا ایز اے میسنجر، مانو کیسے نبی کو ایز اے میسنجر، ایک میسج ان کو دیا گیا تھا، وہ میسج انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا، بس ان کا کام ختم۔ ایسی ایسی بےہودے قسم کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کا معاملہ ایسا ہے جیسے کہ ایز اے پوسٹ مین، جیسے ایک پوسٹ مین ہوتا ہے، تو جس طرح سے کہ کوئی پوسٹ مین تمہارے پاس کوئی خط لا کر تم کو دے دیتا ہے تو تم وہ خط لے کر پڑھتے ہو، دیکھتے ہو، جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرتے ہو۔ مثال یوں دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ تھوڑا یہ تھوڑی کرتے ہیں تم کہ پوسٹ مین کے پیچھے پیچھے پھرتے کیا؟ اب پوسٹ مین کی کیا ضرورت رہی؟ وہ خط لا کر پہنچا دیا، اب تمہارا مقصود جو ہے پوسٹ مین نہیں ہے بلکہ خط ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کی اب کیا ضرورت باقی ہے، ان کے ذمہ جو کام تھا انہوں نے وہ پہنچا دیا۔ اب قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، اللہ کا کلام تمہارے سامنے موجود ہے، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، بس تمہارے لیے کافی وافی ہے۔ تب ظاہر ہے کہ جب جس کو نبی کی ضرورت نہیں، جس کسی کو نبی کی ضرورت نہیں، تھوڑا وہ غور کر لے، یہاں تو گمراہ کر لو، یہاں تو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے درہم و دینار اور ڈالر اور پاؤنڈ کے لیے جو چاہے کر لو، لیکن جب آنکھ بند ہوگی اور قبر میں جب منکر نکیر جب سوال کریں گے، کیا سوالات کیے جائیں گے قبر میں؟ منکر نکیر کیا سوالات کریں گے؟ اچھا، وہ عجیب امتحان ہے قبر کا۔ عام طور پر امتحان جو ہوتا ہے اس امتحان میں اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ امتحان دینے والا واقف نہیں ہوتا کہ کیا سوالات کیے جائیں گے۔ امتحان اسی کو کہتے ہیں کہ سوالات کا پرچہ، اس میں کیا سوالات ہوں گے یہ کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی امتحان دینے والا نہیں جانتا، بے خبر ہوتا ہے وہ۔ جب پرچہ ہاتھ میں آتا ہے تو تب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ سوالات ہیں، یہ پوچھا گیا ہے، یہی ہوتا ہے نا عام طور پر۔ مگر ایک عجیب معاملہ ہے قبر کے امتحان کا کہ اس کا پرچہ آؤٹ ہے، کیا پوچھا جانے والا ہے یہ معلوم ہے۔
مگر اس کے باوجود اللہ جس کو توفیق دے گا وہ جواب دے پائے گا، اور جس کو توفیق نہیں ملے گی بس اللہ اس کا کیا انجام ہوگا، اللہ ہر ایک مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ کیا سوالات ہوں گے، وہ پرچہ کیا ہوگا، ہم وہ سوالات سے ناواقف ہیں ایسا نہیں ہے، ہم ان سوالات سے واقف ہیں، ہم کو واقف کرا دیا گیا ہے۔ کیا پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، پہلا سوال کیا ہوگا، من ربو کا۔ دوسرا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے۔ اور تیسرا جو سوال پوچھا جائے گا، آخری جو سوال ہوگا وہ کس کے متعلق ہوگا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ یہ جو آدمی ہیں ان کے متعلق تو کیا کہتا ہے۔ اب جس کو نبی کی ضرورت نہیں تو اب ظاہر ہے کہ وہاں جواب کیا دے گا، وہاں وہ جواب کیا دے گا، اس سے خود اندازہ لگا لیں۔ اگر کوئی پہلا سوال اس کا جواب صحیح دیا، من ربو کا پوچھا گیا، اور کہنے لگا کہ اگر وہ کہے کہ اللہ میرا رب، صحیح جواب ہوا۔ ما دینو کا، وہ کہے گا کہ اسلام میرا دین ہے۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اگر کوئی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی کی زبان سے یہ نکل جائے کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس کو ضرورت نہیں رہی دنیا میں، کبھی نام نہیں لیا، نام لینا شرک سمجھتا تھا، تو وہ کیا واقف ہوگا، کیا جانے گا، تو اب اس کا انجام کیا ہوگا ہم آسانی کے ساتھ اندازہ لگا لے سکتے ہیں، ہم آسانی کے ساتھ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کی ضرورت کہاں نہیں ہے، ان کی جیسے کل وضاحتیں کی گئیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان کی ضرورت تو ہر مقام پر ہے، ان کی ضرورت تو ایسی ہے کہ ان کی ہستی سے تمہاری نمود بےبود ہے، اگر وہ نہیں تو تم بھی نہیں، ان کی اتنی ضرورت ہے، وہ ایسے ضروری ہیں، ان کا ہونا دنیا میں بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ کائنات میں کچھ بھی باقی نہ رہے، کائنات میں کچھ بھی باقی نہ رہے، ان سے کیسے منہ موڑا جا سکتا ہے۔ ان کی ضرورت دنیا میں ہی نہیں، قبر میں بھی ہے، ان کی ضرورت حشر میں بھی ہے، قیامت کے دن بھی ان کی ضرورت ہے۔ اگر وہ مغفرت نہیں کروائیں گے، بخشوائیں گے نہیں، تو پھر ان کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا، جنت ان کا مقام نہیں ہوگا۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے رسول جس پر تم ایمان لاتے ہو ان کے متعلق کتنا عجیب و غریب ذہن رہتا ہے۔ رسول کو جو ماننا ہے پوری فضیلتوں کے ساتھ ماننا ہے، رسول کو پوری عظمتوں کے ساتھ ماننا ہے۔ صرف رسول کو مان لینا کلمہ لانے کی حد تک، ایمان لانے کی حد تک، کلمہ پڑھنے کی حد تک، صرف کلمے میں ان کا نام لے لی، اس کے بعد ضرورت نہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بھی محفوظ رکھے، اس وجہ سے کہ ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا بھی ایمان کی بربادی اور تباہی کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ ایسوں کی صحبتوں سے بھی اجتناب کرو، ان کی صحبتوں میں بیٹھ، اس وجہ سے کہ صحبت کا بھی بڑا وبال ہوتا ہے، صحبتوں کا بھی بڑا وبال ہوتا ہے۔ اگر تم عطار کی صحبت میں بیٹھو گے، وہاں اس نے عطر نہیں لگایا، لیکن تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اگر وہاں سے تم نکلو گے تو تمہارے پاس سے بھی خوشبو آئے گی۔ ایسے ہی اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کے قریب اگر بیٹھو گے، اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور وہ ذات اقدس ہیں، ان کا وجود ہی خوشبو نہیں بلکہ ان کا پسینہ بھی خوشبو والا۔ جب ان کی ایسے چاہنے والے کی صحبت میں بیٹھ کر اٹھو گے تو تمہارے پاس سے بھی بوئے نبی آئے گی، اور ایک مسلمان کے لیے ایک معراج ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ نبی واقف ہیں، نبی جانتے ہیں، مگر یہ اللہ کا یہ انداز ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کیا سمجھتے، کیا جانتے ہیں قدر والی رات کے متعلق؟ تو کیوں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قدر والی رات میں ہی نازل فرمایا، اور یہ قدر ہے کیا؟ اگر آپ اس قدر پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی کہ قدر کس کی کرنا، یہ قدر کیا ہے۔ تو صرف روزے کے متعلق اگر آپ غور کر لیں تو آسانی کے ساتھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کی قدر کرنا ہے، کیا ملنے والا ہے۔ بھئی کوئی نعمت ملنا، کوئی ایسی چیز ملا جس کی قدر کی جائے، تو کیا نعمت ملنے والی ہے، کس چیز کی قدر کرنا ہے ہم کو، اور وہ قدر کیا ہے،
تھوڑا سا روزے پر اگر غور کر لیں تو بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھیے روزہ جس کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روز یا ایھا الذین آمنو، نصب ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ پہلی مرتبہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایسا نہیں، بلکہ تم سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اور یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اس وجہ سے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے. نماز بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکات بھی فرض ہے، مگر نماز کے متعلق یہ ارشاد ہوا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن نماز سے تقوی حاصل ہوتا ہے ایسا ارشاد نے فرمایا. زکات سے تقوی حاصل ہوتا ہے ایسے ارشاد نے فرمایا. حج سے تقوی حاصل ہوتا ہے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ حج کرو گے تو حج کی جو جزا ہے وہ بے حساب جزا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایسے مغفرت ہوتی ہے حقوق اللہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں جو حج کرتا ہے. اور حقوق العباد کی معافی یہ بہت بڑی چیز ہے. حج سے حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، گناہوں سے وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو حج مقبول جو حج ہوتا ہے اس کی جزا جو ہے جنت. ایسے ہی نماز کے متعلق جو ارشاد ہوا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو نماز پڑھنے سے فحش اور برے کام سے یہ بچتا ہے. زکات بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، مگر تقوی جو حاصل ہوتا ہے، جو ارشاد ہوا ہے کہ تقوی کس سے حاصل ہوتا ہے، تقوی جو ہے وہ روزے سے حاصل ہوتا ہے. ہم یہ تقوی کے معنی کیا ہے؟ ڈرنا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز سے واقعہ یہ ہے کہ حالانکہ وہ بھی فرض عبادتیں ہیں جیسا روزہ ہے، مگر ان عبادتوں میں اللہ کا جو ڈر اور خوف ہونا چاہیے وہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز کے متعلق یہ ارشاد ہوا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، فحش اور برے کام بھی کرتے ہیں. وہ برے کاموں سے روک نہیں رہے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، پھر گناہ میں بھی مبتلا ہیں، زکات بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں. ڈر اور خوف نہیں ہوتا، تقوی ان میں پیدا نہیں ہوتا ان عبادتوں سے، حالانکہ وہ فرض ہے. مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس عبادت میں اگر آپ غور کریں گے واقعتاً اس میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. اور یہ ڈر اور خوف بڑوں میں ہی پیدا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ ڈر اور خوف بچوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ ڈر اور خوف بچوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے. روزہ وہ عبادت ہے کہ روزے کی حالت میں، حالانکہ قالی وقت میں ہونا تو نہیں چاہیے، مگر عام طور پر جو لاپرواہی کی جاتی ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کی جاتی، مگر جب روزے کی حالت میں ہے تو نماز کا بھی پابند ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں وہ نماز کا بھی پابند ہو جاتا ہے، پابندی کے ساتھ وہ 5 وقتہ وہ نمازیں ادا کرتا ہے. تو روزہ وہ چیز ہے کہ اس ایک چیز کے رکھنے سے نماز کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، برے کاموں سے بھی بچ رہا ہے، جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہے، غیبت بھی نہیں کر رہا ہے، بری چیزوں میں بھی وہ مبتلا نہیں ہے. تو روزہ برائیوں سے بھی بچا رہا ہے، فحش کاموں سے بھی بچا رہا ہے، اور روزہ جو ہے اطاعت گزار اور فرما بردار بنا رہا ہے. یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر اور خوف بھی اس میں پیدا ہو رہا ہے. دیکھو نماز کے متعلق جو ارشاد ہوا ہے کہ نماز کیسا پڑھو، ایسے نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ،
اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، ایسے نماز پڑھنا ہے، ایسی اطاعت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مگر اب ظاہر ہے کہ جب اگر جو نمازی، جو مصلی یہ خیال کرے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تو ہونا کیا چاہیے؟ کتنا ڈر اور خوف اس میں ہونا چاہیے نا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حالت نماز میں جو ڈر اور خوف ہونا چاہیے وہ ڈر اور خوف نہیں رہتا مصلی میں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، احکام نہیں ہے، اگر کھڑے ہوئے ہیں قیام میں اگر ہیں تو احکام یہ ہے کہ سجدگاہ پر نظر رہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالت نماز میں، قیام کی حالت میں ہے، سجدگاہ پر نظر رہنے کی بجائے ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا ہے۔ انتر پر ہوتا ہے۔ جس طرح سے اطاعت کرنی چاہیے، جس طرح سے نماز ادا کرنی چاہیے، اس طرح سے نماز ادا نہیں ہو پاتی۔ ہوتا ہے نا، یہ ساری باتیں ہمارے دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو جو ڈر اور خوف روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں وہ ڈر اور خوف نہیں ہوتا، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ حکم ہے کہ وہ ایسے نماز پڑھو گے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کریں، اگر کوئی ہمارے سامنے ہمارے بزرگ کوئی بڑے اگر موجود ہیں تو ہم باادب ہو جاتے ہیں، بے ادبی کی کوئی حرکت نہیں کرتے۔ ہوتا ہے نا، کیونکہ بڑے ہمارے موجود ہیں، بزرگ ہمارے موجود ہیں، یا محلے کے اگر کوئی بڑے ہیں تو ان کے سامنے بھی ہم کوئی ایسی بےہودہ حرکت نہیں کرتے۔ اگر کوئی ایسی بےہودہ حرکت بھی کر رہے ہیں فوراً خاموش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بڑے کے سامنے ہے، بڑا دیکھ رہا ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ تو وہ بڑا ہے جو سب سے بڑا ہے، مگر اس کے باوجود جو ڈر اور خوف ایک مصلی میں ہونا چاہیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈر اور خوف مصلی میں پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی حاجی میں بھی جو ڈر اور خوف، کیونکہ وہ اللہ کا مہمان ہے، حاجی جو ہے اللہ کا مہمان ہے، تو اس میں جو ڈر اور خوف ہونا چاہیے وہ وہاں نظر نہیں آتا۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے حکم کے تحت کرنا، وہاں بھی بہت ساری کمیاں اور بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، بھئی اپنے کام آنے والا ہے، کل کے دن اس سے کچھ کام پڑتا دے دو زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ایسے اس انداز سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو وہ ڈر اور خوف اللہ کا زکوٰۃ کے ادا کرنے کے وقت بھی ہمارے میں موجود نہیں ہوتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جب رہتے ہیں تو واقعتاً اللہ کا ڈر اور خوف رہتا ہے اس کے دل میں، خواہ وہ بڑا ہو کے بچہ ہو۔ گھر میں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، خوب پیٹ بھر کے کھا لیں، پانی دل بھر کے پانی پی لیں تو بھی کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کا ڈر اور خوف کیسا رہتا ہے؟ کوئی چیز کھاتے، کوئی چیز پیتے، بڑے تو بڑے، چھوٹا بچہ بھی نہیں کرتا، چھوٹا بچہ بھی ڈرتا ہے۔ کیوں نہیں پیتا، کیوں نہیں کھاتا؟ اگر کوئی اس سے یہ کہے بھی کہ بھائی کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا نا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھے، کھانے پینے کے لیے تھا، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود تھا، اس میں بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی، ہوادار میں بھی بہت ساری چیزیں موجود تھی، کھا لیا پی لیا، کیوں نہیں؟ کوئی دیکھ رہا تو نہیں تھا؟ تو یہی جواب دے گا، یہ صحیح ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، یہ صحیح ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، مگر اللہ تو دیکھ رہا تھا، مگر اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ یہ اللہ تو دیکھ رہا تھا کا جو تصور ہی نہیں بلکہ جو یقین رہتا ہے روزے کی حالت میں، وہ اور کسی عبادت میں یہ کیفیت نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ روزے تم پر اس وجہ سے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ کیوں ڈرایا جا رہا ہے اللہ سے؟ کیوں متقی بنایا جا رہا ہے اللہ سے؟ اس میں تقویٰ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ اور یہ ڈر اور خوف کیوں اس میں پیدا کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روزہ وہ رکھ رہا ہے اس کی جزا اس کو ملنے والی ہے، اس لیے ڈر اور خوف لازمی اور ضروری ہے۔ کیا ہے روزے کی جزا؟ نماز کی جزا کے متعلق تو یہ ارشاد ہے کہ جنت اور جنت کی نعمتیں، دوسری اور عبادتوں کے متعلق بھی یہی ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں۔ لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کے متعلق حدیث شریف میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا دوں گا۔ یہ ذرا اتنے دل کو نہیں لگتی یہ بات، روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ یہ کہنے کی وجہ کیا ہے بھائی؟ روزے کی جزا میں خود دوں گا، اللہ کے سوا کوئی اور جزا دینے والا ہے؟ اللہ ہی دینے والا ہے ہر نیک عمل کی جزا۔ تو بہتر صحیح چیز
یہ معلوم ہوتی ہے کہ الصوم لی وانا عجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا ہوں. اور میں نے یہ جو وضاحت کی ہے، اس وضاحت کی تائید میں اور دوسرے ارشادات، دوسرے احادیث پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس بات کی تائید ہوتی ہے. جیسے کہ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، روزدار کو دو خوشیاں ہیں. فرحتن اذا افطرا، ایک خوشی تو اس وقت ہے جب وہ افطار کرتا ہے، فرحتن اذا لقی ربہ، اور دوسری خوشی اس وقت اس کو نصیب ہوتی ہے، اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے. کیوں رب سے ملتا ہے؟ اس وجہ سے کہ روزے کی جزا خود حق تعالیٰ ہے. یہ وہ عبادت، اس کی مثال بالکل روزے کی ایسی ہی ہے جیسے سلطان محمود غزنوی. ایک یہ اگر واقعہ بیان کرو تو بہت آسانی کے ساتھ جزا روزے کی جو ہے وہ کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم جزا ہے، اس کا آسانی کے ساتھ اندازہ ہو جائے گا. سلطان بادشاہوں کا معاملہ، بادشاہوں کا مزاج. سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا ایاز نامی، بہت منہ چڑھا غلام، اب بہت چاہتا تھا سلطان محمود، ہمیشہ وہ ساتھ رہتا، دربار میں بھی ہے، حالانکہ غلام کا کیا کام دربار میں، مگر وہ شاہ کے قریب رہتا. بہت زیادہ اپنے ایاز غلام کو سلطان محمود چاہتا تھا. بادشاہوں کا مزاج، ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے صورتی ہے دربار میں، رؤسا ہمارا ہے، تمام بڑے بڑے لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں. جواہرات منگاتا ہے تھالے میں، تشت میں. وہ جواہرات آنے کے بعد وہ جواہرات بکھیر دیتا ہے دربار میں. اس کے بعد تمام درباریوں کو یہ حکم دیتا ہے، عام اجازت دیتا ہے کہ یہ جتنے میں نے ہیرے جواہرات بکھیرے ہیں اور اس دربار میں جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے جو جس کا چیز چاہے وہ لے لے، وہ اس کی ملکیت. اب ظاہر ہے جب یہ ایسی عام اجازت ملی ہوگی تو وہاں کیا کیفیت ہوگی لوگوں کی؟ لوٹنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ جواہرات حاصل کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قیمتی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ان قیمتی چیزوں کے حصول کے لیے بڑے بڑے، کوئی ایسے معمولی قسم کے لوگ نہیں ہیں یہ جو سب چیزیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے رؤساء امراء ہیں، وزراء ہیں، وہ آپس میں ایسا ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں. تو سلطان محمود ایک حیرت سے کہ کیسے کیا حال ہے لوگوں کا دنیا کی دولت کے لیے، کیسا ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، نہ ان کو اپنے منصب کا خیال ہے، نہ ان کو اپنے رتبے کا خیال ہے، بس کوشش یہی ہے ہر ایک کی کہ زیادہ سے زیادہ وہ حاصل کر لے. ایک منہمک ہو کر دیکھ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اس کو خیال آیا، یہ سب میں لوٹنے والوں میں ایاز نظر نہیں آ رہا ہے، ایاز نظر نہیں آ رہا ہے. جب ایاز کا خیال آیا تو اس کو ایسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوا ہے بازو. تو جب پلٹ کر دیکھا تو ایاز سلطان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے کر کھڑا ہوا ہے. محمود حیران ہو کر اس کے کہنے لگا کہ ایاز، تو نے سنا نہیں کہ میں نے کیا اجازت دے دی ہے؟ میں نے عام اجازت دے دی ہے کہ جو جتنے جواہرات لوٹے گا، دربار میں جتنی قیمتی چیزیں جو کچھ دربار میں موجود ہے، جو جس چیز کو لے لے گا وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی. پھر یہاں کیوں کھڑا ہے؟ لوٹتا کیوں نہیں جا کر؟ دیکھ نہیں رہا ہے کہ رؤساء ہمارا کیسا ٹوٹ پڑ رہے ہیں ایک دوسرے پر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے. تو اس پر ایاز مقرر پوچھتا ہے کہ جہاں پناہ آپ کا یہ حکم ہے نا کہ جو جس چیز کو لے لے گا وہ اس کی ہو جائے گی؟ کہنے لگا کہ ہاں، جو جس چیز کو لے لے گا وہ اس کی ہو جائے گی. کہنے لگا کہ جہاں پناہ میں نے آپ کو لے لیا ہے، میں نے آپ کو لے لیا ہے، اب مجھے نہ ہیرے جواہرات کی ضرورت ہے نہ وہ قیمتی اشیاء کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ سلطان میرا ہو گیا ہے. اب مجھے کیا ضرورت ہے ہیرے جواہرات کی؟ میرے پاس کیا کمی ہے ہیرے جواہرات کی؟ میرے پاس کیا کمی ہے سلطنت و مملکت کی؟ ایسے ہی جس طرح سے کہ ایاز نے سلطان کا ہاتھ پکڑ کر سلطان کو اپنا بنا لیا، ایسے ہی روزہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. کیونکہ اس کی جزا، روزے کی جزا جو ہے وہ کون ہے؟ حق تعالیٰ ہے. جب روزے کی جزا حق تعالیٰ ہے تو پھر کتنی قدر کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس نعمت کی کتنی قدر کرنی چاہیے، اور یہی ہے قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں. یہ قدر یہی ہے کیونکہ روزدار کو جو جزا مل رہی ہے اس کے روزے کی،
وہ کون مل رہا ہے؟ حق سبحانہ و تعالی مل رہا ہے. جب تم کو اتنی بڑی جزا مل رہی ہے، کائنات کی اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں. جس کا اللہ ہو گیا کائنات اس کی ہوگی، جس کا اللہ ہو گیا اب اس کو کوئی چیز کی کمی نہیں. تو اب اس پر یہ ذمہ داری لازمی طور پر عائد ہو جاتی ہے کہ جب وہ اپنی جزا کو پا لیا ہے تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس جزا کی وہ قدر بھی کرے. اور یہی ہے قدر والی رات، اور یہی ہے قدر. اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، ناقدری کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نعمت ہو سکتا ہے کہ ہم سے پھر دور ہو جائے، یا اس نعمت سے ہم دور ہو جائیں. اس لیے ایسی رات اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں مقرر فرمائی ہے تاکہ روزدار کو یہ یاد دہی ہو جائے کہ اے روزدار، تجھ کو جو جزا ملی ہے تیری عبادت کی، تیرے روزے کی، اس جزا کی قدر کر. اگر اس جزا کی اگر تو قدر نہیں کرے گا تو پھر محروم رہے گا، اور اگر اس جزا کی اگر قدر کرے گا تو پھر دنیا کی نعمتیں تیری ہیں. صبح قیامت تک تجھ پر سلامتی ہی سلامتی ہے. صبح قیامت تک تجھ پر سلام. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. صبح قیامت تک اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. جس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہو، اس عبد کی، اس بندے کی عبدیت پر جتنا بھی ناز کیا جائے وہ کم ہے. یہی قدر والی رات ہم کو یاد دلا رہی ہے کہ ہم کو جو جزا ملی ہے اس جزا کی قدر کرنی چاہیے. اگر اس جزا کی اگر قدر کرو گے، جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر کریں. دیکھو جب بڑے ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی بے ادبی کی حرکت نہیں ہوتی، کوئی نافرمانی کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی عدول حکمی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ڈر رہتا ہے کہ بڑا ہم کو دیکھ رہا ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اور بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے. اس لیے کہ ایک ایسی نعمت اس کے ہاتھ آ گئی ہے کہ اس کے کرم اور فضل سے یہ نوازا گیا. مگر یہ نعمت، یہ اجر، یہ کب ملے گا؟ اسی وقت ملے گا جبکہ ہمارا روزہ واقعتاً روزہ ہو. ہمارا روزہ واقعتاً روزہ ہو. اور یہ اس کے لیے شروع سے نیچے کے زینے سے ہمارا معاملہ صحیح ہونا، نیچے سے ہمارا معاملہ صحیح ہونا، تو پھر اس جزا تک وہ پہنچتا ہے. اگر نہیں، نیچے سے ہی اگر ہمارا معاملہ درست نہیں تو پھر اس منزل تک پہنچنا بھی دشوار ہے. روزہ جس طرح سے رکھنا چاہیے اس طرح سے رکھنا پڑے گا. روزہ بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. کچھ کھانے نہیں پینے کا نام صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بچنے کے ساتھ ساتھ اور دوسری بھی چیزیں ہیں جن کی پابندی ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. اگر ہم روزے کی حالت میں دوسری اور چیزوں سے اجتناب نہیں کریں گے، دوسری اور چیزوں سے نہیں بچیں گے، تو پھر وہ ہمارا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ سوائے فاقہ کشی کے اور کوئی دوسری بات نہیں ہوگی. اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بعض روزدار ایسے ہوں گے جن کو سوائے فاقہ کشی کے کچھ نہیں ملے گا. ایسے ہی نمازیوں کے متعلق بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہوں گے جن کو سوائے اٹھ بیٹھ کے اور کچھ نہیں ملے گا. تو روزے کو فاقہ مت بناؤ، روزے کو روزہ بناؤ تاکہ اس کی جزا ملے. روزے کی حالت میں کیا ہونا چاہیے؟ روزہ ایسا ہونا چاہیے صرف کھانے پینے سے بچنا ہی نہیں، بلکہ اپنی زبان کو بھی بچاؤ برائیوں سے، اپنی آنکھ کو بھی بچاؤ برائیوں سے، اپنے کان کو بھی بری باتیں سننے سے بچاؤ، غیبت سننے سے بچاؤ، بیہودہ باتیں سننے سے بچاؤ. اگر اپنے کانوں کو جھوٹ سننے سے نہیں بچاؤ گے، غیبت سننے سے نہیں بچاؤ گے، یا بری باتیں گالی گلوچ سننے سے اگر اپنے کانوں کو اگر نہیں بچاؤ گے تو پھر تمہارا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا. کان کو بھی بچاؤ بری باتیں سننے سے، آنکھوں کو بھی بری چیزیں دیکھنے سے بچاؤ. ان آنکھوں سے دیکھو اللہ کے مقدس گھر کو، ان آنکھوں سے دیکھو نبی کے روضہ پاک کو، اور اگر اللہ نے اور توفیق دی ہے نبی کے ذات گرامی کا تصور کرو. اور ایک لمحے کے لیے بھی اگر ان کا تصور تمہارے دماغ میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی قائم ہو جائے تو تمہارے لیے نجات ہی نجات ہے.
اور یہ مت سمجھو گے کہ نبی کا تصور تمہارے پاس قائم ہوا ہے، نبی کا تصور قائم ہو گیا تو اللہ کا تصور بھی تم کو حاصل ہو گیا۔ اس واسطے اللہ اور نبی الگ نہیں ہے۔ وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کا کہنا ماننا اللہ کا کہنا ماننا ہے، اور رسول کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے۔ رسول کی شان میں گستاخی کرنا وہ گستاخی اللہ کی شان میں ہوگی۔ تو رسول کی تعظیم، ادب، اس زبان سے، ان آنکھوں سے اگر دیکھنا ہے ان کے روضہ اقدس کو دیکھو، اس زبان سے ان کی تعریف بیان کرو، نعت کہو، ان کی تعریفیں بیان کرو، اپنے ہاتھوں کو بچاؤ برائیوں سے، ظلم و زیادتی سے بچاؤ، اپنے پاؤں کو بچاؤ برے مقامات پر جانے سے۔ اور یہ جو ظاہری حواس ہیں، انہیں سننا، دیکھنا، چکنا، چھونا، یا سونگنا، چلنا، پکڑنا، یہ ظاہری حواس ہیں۔ اگر ہم روزے کی حالت میں ان ہمارے اپنے جو ظاہری حواس ہیں، اگر ہم ان ظاہری حواس کی اگر حفاظت کر لیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو ظاہری حواس کی حفاظت ہوگی، اس کے نتیجے میں باطنی حواس کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ جب ان ظاہری حواس کی ہم حفاظت کریں گے برائیوں سے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باطنی حواس کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اور جب باطنی حواس کی حفاظت ہوتی ہے تو یہ کان سے کلام الہی سنتا ہے، کان سے کلام الہی سنتا ہے، آنکھ سے جلوہ ربانی دیکھتا ہے، ناک سے اس کی الطاف و عنایات کی خوشبو سونگھتا ہے، زبان سے اس کی ربوبیت کے مزے چکھتا ہے، اور ہاتھ سے اس کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ کیفیت اس میں اگر پیدا ہو جائے، حواس ظاہری کی اگر اصلاح ہو جائے تو حواس باطنی کی خود بخود اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب حواس باطنی کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آنکھ سے کان سے کلام الہی سنتا ہے، آنکھ سے جلوہ ربانی دیکھتا ہے، ناک سے اس کے الطاف و عنایات کی خوشبو سونگھتا ہے، زبان سے اس کی ربوبیت کے مزے لوٹتا ہے، اس کی ربوبیت کے مزے چکھتا ہے، اور ہاتھوں سے اس کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ اور جب اس کیفیت میں وہ آ جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس اسی میں مستغرق ہو جاتا ہے، اور جب اس میں وہ مستغرق ہو جاتا ہے تو اس کو فنائیت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ اب اس کی بقا حق سے ہوتی ہے، اس کی بقا حق سے ہوتی ہے، اور جب تک کا کہ فنا نہیں ہوگی اس وقت تک بقا نہیں ہو سکتی۔ جب تک کا کہ فنا نہ ہو اس وقت تک بقا نہیں۔ بقا کے لیے فنا کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ دیکھو یہ فنا کے معاملے میں بھی بڑی نزاکتیں ہیں۔ کیا ہے نزاکت فنا کے معاملے میں؟ ایک پانی کا قطرہ وہ ساحل سمندر پر گرا، ریت میں گرا، فنا ہو گیا، اس نے اپنے وجود کو کھو دیا۔ پانی کا ایک قطرہ سمندر کے ساحل پر گرا اور وہ فنا ہو گیا، اس نے اپنے وجود کو کھو دیا۔ اب نہیں وہاں نظر نہیں آئے گا خطرہ پانی کا، ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئے گا، فنا ہو گیا وہ۔ ایک قطرہ تو ساحل سمندر پر گرا اور ایک دوسرا قطرہ سمندر میں گرا، پانی میں گرا، پانی میں بھی گرا تو وہ بھی فنا ہو گیا۔ اب وہ خطرے کو سمندر میں تلاش نہیں کر سکتے، یہ دونوں بھی فنا ہوئے، مگر اس کے باوجود دونوں کی فنائیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کی فنائیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ساحل پر گرا وہ بھی فنا ہوا، سمندر میں گرا وہ بھی فنا ہوا، مگر اس سمندر میں گرنے والے قطرے کی ایک کیفیت ہوئی کہ یہ ایسا فنا ہوا کہ اب اس کو ایسی بقا حاصل ہو گئی کہ اب اس قطرے کو اگر فنا کرنا ہے تو پورے سمندر کو فنا کرنا پڑے گا، پورے سمندر کو فنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اب وہ خطرہ نہیں رہا، اب وہ جز نہیں رہا، اب وہ کل ہو گیا، اب وہ کل ہو گیا۔ اب اس جز کو اگر فنا کرنا ہے تو کل کو فنا کرنا پڑے گا، جو ممکنات میں سے ہی نہیں۔ ایسے ہی بلا تشبیہ و بلا تمثیل جب ایک بندہ اپنے میں ایسی کیفیات پیدا کر لیتا ہے، اس کے حواس ظاہری کی جب وہ حفاظت کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے حواس باطنی کی حفاظت ہو جاتی ہے،
تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ یہ فنائیت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اور جب یہ فنائیت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اب اس کے بعد جب یہ فنا ہو جاتا ہے تو اس کی بقا جو ہوتی ہے وہ حق سے ہوتی ہے، اور یہ فنائیت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ مرو گے نہیں، جب تک کہ مرو گے نہیں۔ فنا ہونا کیا ہے؟ موت ہی ہے۔ فنائیت کیا ہے؟ موت ہے۔ جب تک کہ مرو گے نہیں اس وقت تک بقائیت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مرو تم مرنے سے پہلے، موتو قبل ان تموتو، مرو تم مرنے سے پہلے۔ کیسا مرنا؟ مرنے سے پہلے کیسے مرنا؟ ریل کے نیچے لیٹ جانا، پٹریوں پر لیٹ جانا، یا اوپر پل کے اوپر سے ندی میں چھلانگ لگا دینا، یا حسین ساگر میں کود کے خودکشی کر لینا، یا کوئی چیز کھا لینا، زہر وہر کھا لے کے پی لے کے مر جانا۔ ایسی موت کے متعلق ارشاد نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ اگر کوئی ایسی موت اگر حاصل کرے گا مرو تم مرنے سے پہلے، تو یہ جو موت ہے یہ حرام موت ہے، یہ حرام موت ہے۔ اگر کوئی ایسی موت مرے گا تو اس کے تعلق سے بھی حدیث شریف میں یہ ہے، جس طرح سے اگر کوئی مثال کے طور پر زہر پی کر اگر اپنے آپ کو اگر ختم کر ڈالے تو زہر پینے کے بعد جو اس کو تکلیف ہوتی ہے قیامت تک اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی وہ اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ اگر کوئی آگ لگا لے کر اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے تو وہ قیامت تک مرنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں آئے گا، وہ حرام موت ہے۔ مرنے کے بعد بھی وہ اسی اذیت میں مبتلا رہے گا، اور پھر قیامت کے بعد بھی اس کی وہی کیفیت ہوگی، جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو ایسی موت اس کے متعلق ارشاد نہیں ہے کہ مرو تم مرنے سے پہلے۔ تو پھر کیسے مرنا؟ اور جیسے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کا بھی ایک ارشاد ہے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے، فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چلتے پھرتے مردے کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے صدیق کو دیکھ لو، اگر تم چلتے پھرتے مردے کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے صدیق کو دیکھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے مردے سے مراد کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا۔ اسی وجہ سے چونکہ فنائیت کے مرتبہ پہنچ چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں زندگی میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی جا چکی ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہے گا کہ حساب کے لیے پیش کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے حساب کے لیے سب سے پہلے میں کس کو پیش کروں گا؟ ابوبکر کو پیش کروں گا اللہ کے روبرو۔ جب ابوبکر کو پیش کروں گا حساب کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے محبوب ایسے کو حساب کے لیے آگے بڑھائے ہو جس سے حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ اس سے کیا حساب لوں جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو سلام کرے گا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرے گا۔ کیوں ہے یہ ساری باتیں؟ اس وجہ سے کہ ان شخصیتوں نے، ان ہستیوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے اللہ کی ذات میں۔ یہ موت حسب ارشاد نبوی انہوں نے وہ موت حاصل کر لی ہے کہ مرو تم مرنے سے پہلے۔ یعنی مرنا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ سمجھنا موت کیا ہے۔ میں تھوڑی اس کی بھی وضاحت، اب نے تو لوگ بولیں گے موت موت کیوں ہو رہا، آخر کیا مرنا، کیسا مرنا؟ کیا رسی لٹکا لے کے یا رومال کا پھندا لگا لے کے جو ہے لٹک کے مر جانا؟ کیا مرنا؟ آخر مرنا کیسا؟ مرو تم مرنے سے پہلے۔ یعنی مفہوم یہ ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اب تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ تم کسی اپنی چیز کو اپنی طرف منسوب مت کرو بلکہ اللہ کی طرف منسوب کرو۔ جب اس راستے پر جب تم چلو گے تو ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اب تم نہیں رہو گے، تمہارا ہر فعل، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمہارا اپنا نہیں بلکہ اللہ کا ہو جائے گا۔ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں بلکہ اگر تم کو دیکھتے بھی ہیں تو تمہاری یاد نہیں آئے گی بلکہ اللہ کی یاد آئے گی۔ حدیث شریف میں جو ارشاد ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اذا رو ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی یاد آتی ہے۔ کیوں آتی ہے اللہ کی یاد؟ اس وجہ سے اللہ کی یاد آتی ہے وہ اگر ہوتے تو ان کی یاد آتی، وہ جب نہیں ہیں وہ اپنے سے فنا ہو چکے ہیں تو جو ہے اس کی یاد آئے گی۔ بظاہر تو وہ چل رہے پھر رہے ہیں
مگر ان کی یاد نہیں آ رہی ہے بلکہ اللہ کی یاد آ رہی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا۔ یہ ہے موت، اور یہ موت عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے زندگی میں جو ہے نا سب مرنے کے بعد اب کیا رہا، ختم ہو گیا معاملہ۔ حالانکہ یہ خیر ہمارا تمہارا یہ عام لوگوں کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ والوں کی جو بات ہوتی ہے، اللہ والوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ زندگی میں اور ان کی موت کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے، زندگی میں پھر بھی پابندیاں ہوتی ہیں۔ جب وہ ظاہری اعتبار کرتے ہوئے ان کو موت آتی ہے، اس نص قرآنیہ کا اعتبار کرتے ہوئے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جب وہ موت آتی ہے وقت معینہ پر، وقت مقررہ پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ اب ان کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ جب تک وہ جسم میں تھے وہ تقید تھا، اور جسم سے جب وہ آزاد ہو گئے تو وہ تقید ختم ہو گیا، اطلاقیت میں آ گئے، اور ان کی قوتیں اضافہ ہو جاتی ہیں۔ موت کے بعد تو ان کی قوتیں اور اضافہ ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ بقائیت کی جہت میں آ جاتے ہیں۔ میں ایک اگر واقعہ بیان کروں ایک چھوٹا سا، تو آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ موت کے بعد اختیارات کا جو اضافہ ہو جاتا ہے وہ کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ ایک سوداگر تھا، اس کے پاس ایک طوطا تھا، اس طوطے کو بات چیت کرنا سکھایا۔ وہ بات چیت کرتا، جب یہ باہر کاروبار کے لیے جاتا، صبح میں جب باہر نکلتا تو جاتے ہو جو کیا ہے، جا رہے ہیں دکان کھولنے جا رہے ہیں، کیا ایسا کریں، جیسا کوئی بات کرتے ہیں ویسی بات کرتا ہو وہ سوداگر سے۔ بہت چاہتا تھا سوداگر اس کو، کیا کیا تھا، اتنا چاہتا تھا سوداگر اس طوطے کو کہ اس کے لیے کوئی لوہے کا ایسا معمولی پنجرا ہے، پیتل کا پنجرا نہیں بلکہ سونے کا پنجرا بنایا تھا، اور بہترین غذائیں اس کو دیتا تھا کھانے کے لیے، میوہ وغیرہ، یہ وہ بہترین سے بہترین چیزیں، معمولی پاڑے زبردستی ویسا نہیں، بہت اہتمام کرتا، اس کے ہر چیز کا خیال رکھتا۔ ایک مرتبہ سوداگری کے لیے کہیں باہر جا رہا تھا، تو اپنے بیوی بچوں سے سب سے پوچھا کہ بھئی ایسا فلاں مقام پر جا رہا ہوں سوداگری کے لیے، تمہاری اگر کوئی فرمائش ہو تو کہو۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے فرمائشیں، جس کو بھی اگر جو چیز کی ضرورت تھی انہوں نے اپنی اپنی فرمائشیں بیان کی۔ تو وہ سب سے پوچھنے کے بعد وہ طوطے کے پنجرے کے پاس بھی آیا اور طوطے سے پوچھا کہ اس کا سامنے آ کر لگا ایسا ایسا میں جا رہا ہوں، اگر تیری بھی کوئی خواہش ہے تو بول۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کس چیز کی کمی ہے جو میں مانگوں، اور کیا فرمائش کروں، آپ کون سی چیز کی کمی کیے ہیں یا کون سی چیز کی کمی ہے، ہر چیز کا تو آپ خیال رکھتے ہیں، ایسی کوئی خواہش تو سودا کرنا۔ پھر بھی اگر سب کی بھائی سب بچوں نے کہا ہے، اپنی اپنی فرمائشیں بیان کی ہیں، تو بھی تیری کوئی خواہش ہے تو وہ اصرار کرتا ہے، تو اس پر وہ طوطا کہتا ہے کہ اچھی بات ہے، کوئی ایسی فرمائش تو نہیں ہے کھانے پینے کی چیز کی، اس لیے کہ اس کی تو کوئی کمی نہیں ہے مجھے۔ ہاں البتہ آپ کے اصرار پر ایک بات، ایک کام آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ جس مقام پر جا رہے ہیں وہاں سے فلاں مقام پر اتنے دور آبادی سے ایک جنگل ہے، اس جنگل میں ایک برگد کا بڑا درخت ہے فلاں مقام پر، وہ پوری نشاندہی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے میں بھی اسی درخت پر رہتا تھا، وہاں میرے سینکڑوں ساتھیاں رہتے ہیں، آپ بس میرا اتنا کام کرنا کہ وہ درخت کے پاس جا کے میرے ساتھیوں سے میرا سلام کہنا، یہ کہنا کہ تمہارا ایک ساتھی میرے پاس ہے، اس نے تمہیں سلام کہا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں وہ لوگ، وہ آ کے اگر آپ مجھ سے بیان کر دو، بس اتنی ایک فرمائش ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، اچھی بات ہے۔ وہ اپنے کاروبار سے فارغ ہونے کے بعد، وہ بیوی بچوں کی تمام فرمائشیں پوری کرنے کے بعد وہ اس درخت کے پاس پہنچا، دیکھا تو وہاں سینکڑوں طوطے اس درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ نیچے جا کر کھڑے رہا، کھڑے رہ کر وہ طوطوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تمہارا ایک ساتھی میرے پاس ہے اور اس نے تمہیں سلام کہا ہے۔ بس یہ الفاظ ادا ہونا ہی تھا اس سوداگر کی زبان سے، اس درخت پر جتنے طوطے تھے وہ سب کے سب پٹ 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 نیچے گرے اور ختم ہو گئے، پورے طوطے ختم ہو گئے۔ اب یہ ہلا کے جلا کے دیکھا طوطوں کو بالکل مردہ، اتنا افسوس ہوا سوداگر کو، حیران ہوا کہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے۔ ارے ایک سلام سن، بس وہ میرے الفاظ ہی ختم ہونا تھا، ایک اڑ کے نہیں گیا، پورے جتنے طوطے بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب گرے اور ختم ہو گئے۔ اب کیا کرتا، بہت افسوس ہوا، بہت پچھتاوا ہوا کہ اتنے سارے طوطوں کی جان گئی میری وجہ سے، یہ کیا راز، کیا بات ہے، کیوں ایسا ہوا۔ بس اسی میں
परेशान हैरान, वो वहां से वापस, अब वहां खड़े रह के तो हासिल कुछ भी नहीं। जब घर पहुंचा तो अब उसको वो तोते से जरा दूर दूर ही रहने लगा। इसको एक ख्याल हुआ कि उसको सुनाऊंगा ये कैफियत तो उसको सदमा होगा। जब तोते ने महसूस किया कि सौदागर करीब नहीं आ रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो खुद आवाज देकर बुलाता है। बुलाकर पूछता है कि मालूम होता है कि आपने मेरी फरमाइश पूरी नहीं की। सौदागर कहता है कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं फरमाइश पूरी नहीं की, मैंने फरमाइश पूरी की, मगर वो कहते हुए क्या उसका नतीजा हुआ, थोड़ा झिझक रही है तबीयत। तोता कहने लगा कि आप परेशान मत होइए, घबराइए मत, क्या कहा मेरे साथियों ने, क्या किया मेरे साथियों ने, आप बयान कीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। सौदागर उस पर कहने लगा बड़ी अजीबोगरीब बात हुई, बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलाम कहा, उस दरख्त पर जितने तोते बैठे हुए थे सब के सब पटपट गिरे और खत्म हो गए। कहने लगा हाँ, मेरे सब सारे साथी खत्म हो गए, बस वो जो सलाख पे बैठा हुआ था वो भी नीचे गिरा और खत्म हो गया पिंजरे में। और इसको मलाल सौदागर को, ये अजीब मामला है, इसका सलाम सुन के वो सब खत्म हो गए, उनकी कैफियत सुन के ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, ये भी खत्म हो गया। बहुत चाहता था तोते को, बड़ा सदमा हुआ सौदागर को। अब जाहिर है मरा हुआ तोता वो सोने के पिंजरे में क्या लोहे के पिंजरे में भी कोई रख लेता नहीं। अब वो निकाल के हाथ डाल के उसका दरवाजा खोल के वो हला जुला के देखा बिल्कुल मुर्दा। अब क्या करेगा, मुर्दा तोते को उसके टांगड़ियां पकड़ के, दोनों पांव पकड़ के उसका ऐसा हवा में उछाल के वो दीवार के बाहर उधर फेंक देने के लिए, पिछवाड़े फेंक देने के लिए, जैसे उसको उछाला, इसके हाथ से जैसे ही तोता निकला वो फुर से उड़ के आके दीवार के ऊपर बैठ गया। अब ये सौदागर हैरान हो गया, ये कहने लगा कि आखिर क्या हुआ, ये क्या बात हुई, तू तो मर गया था, ये फिर जिंदा कैसे हुआ। वो कहने लगा कि ना मैं मरा था ना मेरे साथी, ना मैं मरा था ना मेरे साथी मरे थे। ये और हैरान हो गया सौदागर, पूछा क्या हुआ फिर, क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने, और तूने ऐसा क्यों किया। तो उस पर वो कहने लगा कि देखिए, जब आपने मेरा सलाम पहुंचाया मेरे साथियों को तो साथियां समझ गए कि मैं कैद में हूं, साथियां समझ गए कि मैं कैद में हूं। उन्होंने इस कैद से नजात की मुझे तरकीब बतलाई कि अगर तू उस कैद से, उस पिंजरे से आजाद होना चाहता है, इस वजह से कि तू फिजाओं में उड़ने वाला तायर है, फिजाओं में बेकरां फिजाओं में तू उड़ने वाला परिंदा है, तुझको कैद कर दिया गया है, तुझको बंद कर दिया गया है। अगर उस कैद से अगर नजात पाना चाहता है, उस कैद से आजादी पाना चाहता है, तो तेरे लिए जरूरी है कि तुझे मरना पड़ेगा। उन्होंने मरकर बतलाया कि तुझे मरना पड़ेगा, जब तक का कि मरेगा नहीं नजात नहीं मिलेगी कैद से। चुनाचे वो तोता कहने लगा कि मेरे साथियों ने मुझे जो सबक दिया, जो बतलाया कि अगर तू नजात पाना चाहता है कैद से तो तुझे मरना पड़ेगा, और मैंने अपने साथियों के मशवरे पर मैंने अमल किया, उन्होंने जो नसीहत की उस पर मैंने अमल किया, और आज आप देखो अब इस वक्त कि मैं आजाद फिजाओं का पंछी हूं, मैं कैद की सोबतों से नजात पा चुका हूं। ऐसे ही औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन का मामला होता है, उनकी मौत उनके मामले को खत्म नहीं कर देती, बल्कि उनका मामला यह होता है कि उनकी मौत उनको बेकरां उसतों में उनको एक परिंदा बना देती, वो जहां चाहे जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इसी वजह से मौत लाजमी और जरूरी है, जब तक का के मरोगे नहीं उस वक्त तक फनाइयत हासिल नहीं होगी, और जब तक का के फनाइयत ना हासिल हो उस वक्त तक बकायत की जिहत में नहीं पहुंच सकते। और जब तुम अपने आप को खुद से फना कर दोगे तो अब बाकी जो रहेगा वो अल्लाह बाकी रहेगा। इसी वजह से अहादीस में इरशाद हुआ है कि जैसे कि इरशाद होता है कि कुंतु समाहुल लज़ी यस्मउ बिही, मैं कान बन जाता हूं उसका कि वो सुनता है मुझसे, वो बसरहुल लज़ी यबसुरु बिही, कि मैं आंख बन जाता हूं वो देखता है मुझसे, मैं जुबान बन जाता हूं उसका, उसकी वो कहता है मुझसे, मैं हाथ बन जाता हूं वो पकड़ता है मुझसे, पांव बन जाता हूं वो चलता है मुझसे। इसी वजह से ऐसे लोगों से डरने के लिए भी कहा गया है, मोमिन की फिरासत से डरने के लिए कहा गया है। जैसे कि हदीस शरीफ में इरशाद होता है कि इत्तखू फिरासत अल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि वो जो देखता है वो अल्लाह के नूर से देखता है। इत्तखू फिरासत अल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नसरानी ईसाई आया,
پہلے نصرانی جو ہے وہ کیا کرتے تھے, وہ گلے میں ایک تاگا ڈالتے تھے جس کو زنار کہتے تھے, اور وہ عیسائیت کی علامت ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. وہ دھاگا جو ہے وہ علامت ہوتا تھا عیسائیت کی. تو وہ عیسائی کیا کرتا ہے, اپنے عیسائیت کی اس علامت کو چھپا کر مسلمانوں جیسا لباس پہن کر حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا ہے. یہاں آپ کے پاس آنے سے پہلے اس دور کے جو اکابر اولیاء اللہ اور بزرگان دین موجود تھے ان کے پاس بھی جاتا ہے. ان کے پاس جا کر وہ عیسائی پوچھتا ہے کہ حضرت یہ جو حدیث شریف ہے کہ اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ, کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, تو یہ حدیث شریف سمجھ میں نہیں آئی. تو جن جن علماء اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے پاس وہ عیسائی جاتا ہے وہ ہر ایک اس کو سمجھاتے آتے ہیں کہ ایسا اس کا مطلب یہ, اس کا مفہوم یہ ہے, حدیث شریف سمجھاتے ہیں, وہ مطمئن نہیں ہوتا. اچھا, وہ گھر سے یہ سوچ کر نکلا تھا اپنے عیسائیت کو چھپا کر مسلمانوں جیسا لباس پہن کر وہ حدیث شریف پوچھتے پھر رہا ہے. وہ ایک گھر سے یہ سوچ کر نکلا تھا اگر کوئی مجھے پہچان لے گا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, عیسائی ہوں, میں نصرانی ہوں, اگر کوئی مجھے پہچان لے گا تو میں اس حدیث شریف کی حقانیت پر ایمان لا لوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا. یہ سوچ کر گھر سے نکلا تھا. لیکن جن کے پاس بھی وہ جاتا ہے ہر ایک اس کو حدیث شریف سمجھا دیتے ہیں. اس کو یہ نہیں کہتے کہ تو نصرانی ہے, یہ مسلمان کا بھیس بدل کر کے آیا ہے, کوئی اس کو نہیں کہتا. اب اس کا مقصود تو حاصل نہیں ہوا. تو وہ ہوتے ہواتے حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی آتا ہے اور باعث بستامی رحمت اللہ علیہ سے بھی یہی پوچھتا ہے کہ حدیث شریف جو ارشاد ہوا ہے کہ اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ, کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, میرے سمجھ میں نہیں آیا, یہ حدیث شریف سمجھائیے. تو اس پر آپ ارشاد فرماتے ہیں اچھی بات ہے سمجھاتا ہوں, مگر پہلے ایسا کر تو جو زنار چھپائے ہوئے ہے پہلے وہ تو نکال, پہلے وہ تو باہر نکال. اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب تو اسلام قبول کرے گا. وہ جیسے ہی وہ سنتا ہے اس کو اس حدیث شریف کی حقانیت کا یقین ہو جاتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کیوں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ وہ ہوگا تو وہ دیکھے گا جب وہ فنائیت حاصل کر چکا ہے اور بقائیت کی جہت میں ہے, اب اس کی بقا حق سے ہے, تو وہ نہیں دیکھے گا, اللہ دیکھتا ہے. اس کا دیکھنا نہیں بلکہ اللہ کا دیکھنا ہے. اس وجہ سے اس کی فراست سے ڈرنے کے لیے کہا گیا ہے. چنانچہ جب آپ اس کو پہچان لیتے ہیں اور جب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نصرانی ہے, اپنا زنار چھپائے ہوئے ہے اور تو عنقریب اسلام قبول کرے گا, اور جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت میں یہ حدیث شریف یہ آپ کے پاس ہی آیا ایسا نہیں ہے, میں فلاں کے پاس بھی گیا, اس حدیث شریف کا مفہوم پوچھنے کے لیے دوسروں کے پاس بھی گیا, مگر کسی نے مجھے نہیں پہچانا سوائے آپ کے, مجھے کسی نے بھی نہیں پہچانا سوائے آپ کے. تو اس پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خیال میں بھی مت رہے, سبوں نے پہچانا لیکن سب وہ یہ جانتے تھے کہ تیرا اسلام میرے ہاتھ پر تھا, اس وجہ سے انہوں نے صرف حدیث سمجھا دی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا جو دیکھنا ہے ہمارے ویسا دیکھنا نہیں ہے. بظاہر تو ہماری طرح دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی نگاہیں ہمارے اندرون پر ہوتی ہیں, ہمارے بطون پر ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے پاس بعض لوگ جانے کے لیے گھبراتے ہیں, جاتے ان کے آستانوں پر نہیں جاتے, سلام گزرانا جاتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے ان کو یہی ڈر ہوتا ہوگا اب سب سے چھپ سکتے ہیں, ان سے نہیں چھپ سکتے, کیونکہ ان کا دیکھنا یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں, ان کی فراست وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. مگر یہ مقام یہ مرتبہ کب حاصل ہوگا؟ اسی وقت حاصل ہوگا جب یہ فنائیت حاصل کرے گا, اور جب یہ فنائیت حاصل کر لے گا تو اب اس کی بقا حق سے ہوگی. جب اس کی بقا حق سے ہوگی تو یہی قدر کا مقام ہے, یہی قدر کا مقام ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں. اور قرآن وہ اللہ کا کلام ہے, اس کی کسی صورت سے بھی اگر محبت اگر ہو تمہیں تو دخل جنت کا سبب ہے, جنت میں داخلے کی ضمانت ہے. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے, اس میں اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ ارشاد آپ فرماتے ہیں کہ
مسجد قبا مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد ہے جس کو تاریخی مسجد ہے مسجد قبا. مسجد قبا میں ایک امام تھے اور وہ امام ان کا وطیرہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے, اس کے بعد اور دوسرا سورہ پڑھتے. یہ بھی پڑھتے اور دوسری سورت بھی پڑھتے. ایک دن, 2 دن, 4 دن, 6 دن لوگ خاموش بیٹھے, مسلمان خاموش بیٹھے, مگر آخر کار دیکھے کہ بس وہ عادت جو ہے ان کی, تو مسلمانوں نے صحابہ نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھ رہے ہو, قل هو اللہ احد بھی پڑھ رہے ہو اور دوسرا سورہ بھی پڑھتے ہو, یا صرف سورہ اخلاص پڑھو یا کوئی دوسرا سورہ پڑھو, 2 سورے یہ کیا ہے؟ تو اس پر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تو اسی طرح سے پڑھاؤں گا, پڑھنا ہے تو پڑھو ورنہ تمہاری اپنی مرضی. تو یہ شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے, آپ تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ امام صاحب کا وطیرہ یہ ہے, ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص لازمی طور پر پڑھتے ہیں اور پھر دوسرا سورہ بھی پڑھتے ہیں. آپ ان امام صاحب کو بلاتے ہیں, امام کو بلا کر پوچھتے ہیں ایسے مجھے معلوم ہوا, ایسے اطلاع لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ایسا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کرتا ہوں. تو یہ پوچھنا یہ بتلا رہا ہے کہ سب کے لیے حکم نہیں تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اگر دوسرے بھی اگر ایسا کیے ہوتے, اگر ایسا حکم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر پوچھتے نہیں. آپ نے بلا کر پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, تو اس پر وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے, مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. یہ سننے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی, سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. تو جب ایک سورے سے اگر محبت ہو تو وہ ضمانت ہے جنت میں لے جانے والی چیز وہ, تو اب ظاہر ہے کہ اگر پورے قرآن سے محبت ہو, سورہ قدر سے اگر محبت ہو کہ اس میں ذات بابرکات اس کی حاصل ہو رہی ہے, تو یقیناً اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جنت ہی نہیں بلکہ وہ مالک ہوگا جنت کا, کیونکہ مالک جنت اس کا ہو گیا ہے, مالک کائنات اس کا ہو گیا ہے, مالک کائنات اس کو مل گیا ہے. یہ ہے قدر والی رات. اس کی جتنی قدر کرو گے وہ ہمارے لیے کم, اس کی جتنی قدر کریں گے وہ ہمارے لیے کم ہے. اچھا, اس حدیث شریف سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھو وہ صحابی نے کیا کہا, ان صحابی نے کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے, تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص سے محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. اس کی محبت, سورہ سے محبت, خدا کے کلام سے محبت ہے, تو وہ محبت کہاں لے جائے گی, اس کو جنت میں لے جائے گی. ایسے ہی ہم عید میلاد مناتے ہیں, عید میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں, جو بعض لوگوں کے نزدیک شرک ہے, جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں ان کے نزدیک شرک ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیوں مناتے ہو عید میلاد, ایک ہی جواب دو کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اس وجہ سے ہم عید میلاد مناتے ہیں. اور رسول سے محبت یقیناً دخول جنت کی ضمانت ہے, دخول جنت کی ضمانت ہے. اس سے پیاری چیز ایک ہمارے لیے اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. اور اس وجہ سے کہ جس کو رسول سے محبت ہے تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نجات ہے. احادیث میں کئی روایتوں سے آیا ہے, سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا. سلیمان ندوی نے خود ان واقعات کو بیان کیا ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آنے والی ہے, قیامت کب آنے والی ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کیا تیاری کی ہے تو نے قیامت کے لیے, تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس پر وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ ہے نہ نیک اعمال کا ذخیرہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ اس کا ذخیرہ نہ اس کا ذخیرہ. ہاں البتہ صرف مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن سے محبت ہے تجھے انہی کے ساتھ تو رہے گا. یہ کہتے ہیں, یہ سلیمان ندوی نے بیان کیا ہے سیرت النبی کی 4 جلد میں, یہ اس واقعے کو, یہ
बयान किया है सुलेमान नदवी ने, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जिनकी मोहब्बत तेरे दिल में है उन्हीं के साथ तू रहेगा, तो सहाबा उस दिन इतनी खुशी मनाते हैं जैसे ईद की खुशी मनाई जाती है, जैसे ईद की। इस वजह से कि किसकी मोहब्बत है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत जमानत है जन्नत के लिए। उसके बाद ही एक दूसरा वाकया भी सुलेमान नदवी ने बयान किया है। एक सहाबी का इंतकाल हो गया मदीने मुनव्वरा में। मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी का इंतकाल हो गया। तो जब उनका जनाजा उठाया जाने लगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इरशाद फरमा रहे हैं साहबा से, थोड़ा आहिस्ता, थोड़ा नर्म, आहिस्ता है, बार बार ताकीद फरमा रहे हैं, जरा एहतियात के साथ। साहबों का हैरत होती है कि आप गैर मामूली एहतमाम फरमा रहे हैं, नरमी बरतने के लिए इरशाद फरमा रहे हैं। जाहिर है कि कौन लापरवाही से उठाएगा, एहतियात के साथ ही उठा रहे होंगे, जनाजे का मामला है। मगर इसके बावजूद बार बार आका इरशाद फरमा रहे हैं, जरा आहिस्ता, जरा नर्म अंदाज से। उसके बाद जब उनकी कब्र खोदी जाती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों इसकी कब्र कुशादा रखो, इसकी कब्र कुशादा रखो, आहिस्ता उतारो, एहतियात के साथ उतारो। ये बार बार का ये एहतमाम देखकर सहाबा पूछते हैं, हैरान होते हैं, हैरत होती है। सहाबा को पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर आप इनका इतना क्यों एहतमाम फरमा रहे हैं? तो आप इरशाद फरमाते हैं कि इसलिए कि इसको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत थी। जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इतना लिहाज फरमा रहे हो, आखिरत में कभी भी बेपरवाह नहीं हो सकते। यहां उसको नजात हासिल हो रही है, यहां उसके साथ नरमी बरती जा रही है। कौन? जो मालिक कौनो मका है, अल्लाह के महबूब हैं। और महबूब और मुहिब में तेरा मेरा नहीं होता, महबूब और मुहिब में तेरा मेरा नहीं होता। ये तो सब गैरियत की बात है। तो एक मुसलमान के लिए इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत अगर उसके दिल में है तो यकीनन नबी की मोहब्बत उसके लिए जमानत है जन्नत की। और ये सब चीजें कब हासिल होंगी? जब सही एतकाद के साथ इबादत हो। रोजा भी रखो तो सही एतकाद के साथ रोजा रखो। और फिर खुसूसियत के साथ ये रोजे के मामले में आमतौर पर देखने में यह आया है कि बच्चों को रोजा नहीं रखाया जाता, खुसूसन अम्माओं को बड़ी मोहब्बत आती, अम्माओं को बड़ी मोहब्बत आती कि बच्चा जिद भी कर रहा, बच्चा ये कहता है कि मेरे को सहरी को उठाओ, मैं रोजा रखूंगा, मुझे सहरी को उठाओ, मैं रोजा रखूंगा। बच्चा उसको सुला होते होते अच्छी बात है, उठाते सहरी को, मगर उठाते नहीं, दिल में नहीं है, उठाते बोल के, मगर बच्चे को कहते हैं अच्छा सहरी में उठाएंगे, उसको सुलाते। अब सहरी में अगर कोई दूसरे भी कहे अरे ने बहुत जिद करके सोया है, उठा देंगे सहरी के वास्ते, अरे कहां का लगा है, दुबला पतला है, कमजोर है। अम्माओं को बड़ी मोहब्बत आती, यानी तो इम्तिहान है, पढ़ाई में फर्क आएगा, खलल आएगा। अब अगर बच्चे से कहा भी जाए नहीं बेटे इम्तिहान है, वो जुमेरात का रहना, पीर का रहना, शबे खदर का रहना, जुम्मे का रहना, तो बच्चा ये बोलता भी है कि ना मैं बराबर तैयारी करूंगा इम्तिहान की, मगर मैं रोजा रखना चाहता हूं, मुझे उठाओ। तो ऐसी अजीबो गरीब मोहब्बत रहती है, बाज वक्त देखने में आता है नहीं उठाते। अब वो नतीजा है जब सहरी को नहीं उठाते, जब सुबह में उठता है वो, और जब उसको स्कूल जाने के लिए तैयारी नाश्ता करने के वास्ते उन्हें बोलता नहीं खाता, मैं काहे की नहीं उठा सहरी, मैं बिन सहरी का रोजा रहता हूं। दे उसको दुनिया की झूठ सच बोल के मना समझा के अच्छा आज खा लो भाई, रात में उठाएंगे, कल उठाएंगे, आज उठाएंगे, आज अब नाश्ता तो कर लो। अच्छा ये उठाने का उसको जो भरोसा दे रहे हैं ये भी नाकाबिले भरोसा है, ये भरोसा भी नाकाबिले भरोसा। ये उठाने के लिए नहीं, चुप उसको खाना खा लेना बोल के ये बोलते हैं। खुदा के लिए ऐसा ना करें, खुदा के लिए ऐसा ना करें बच्चों के साथ, बल्कि बच्चों को तरगीब दिलाओ, रोजे की तरगीब। अगर वो रोजा नहीं भी रखना चाहते हैं तो उनको तरगीब दिलाओ। सहाबियात कहती हैं कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को तरगीब दिलाते थे रोजा रहने की, उनके लिए छोटे छोटे खिलौने, गुड़ियां वगैरह ऐसे बना के उनका दिल बहलाते थे। इस वजह से अगर आज बच्चों को हम रोजा रखने से रोकेंगे तो नतीजा ये होगा कि बड़ा होने के बाद भी रोजे के मामले में लापरवाह हो जाता। अब वो बड़ा होने के बाद अब उसको वो करते अम्मा बाबा, अरे रोजा कहीं नहीं रहता, हट्टा कट्टा है, ये उम्र हो गई, ये जवान होगा, रोजा रख। अब ना कहा लगा जी तुम ला रहते ना, अब नहीं रहता हूं।
آپ کوسو کاٹو کچھ بھی کرو مگر روزہ نہیں رہتا. اچھا اگر بہت ہی جو ہے نا اتنا بولنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رہ رہا ہے تو اب اس کو کیا کرتے سحری میں اٹھاتے, سحری کو اب انہیں کہاں تھوڑا کر لو سحری, وہ یہ اب اٹھتا نہیں, اٹھ وہ کر یہ کر بول کے اب امائی جب پہلی مرتبہ امائی جو ہے اس کو ہیٹا بنائے, انہیں روزہ رکھتا ہوں بول کے ضد کرا تو روزہ نہیں رکھا ہے, اور اب وہ لاپرواہ ہو گیا روزہ نہیں رہنے کی وجہ سے, اب اس کا نتیجہ اب اس کے بعد اب رویہ بدل گیا, اب اس پر سختی کی جا رہی ہے مگر پھر بھی نہیں اٹھتا, زبردستی کر کے اس کو اٹھا کے بٹھاتے, چل اٹھ منہ دھو کے آ جا, چل سحری کر. اب انہیں آتا کھاتا سحری بھی کرتا, صبح میں پھر ناشتہ بھی کرتا, صبح میں کھانا بھی کھاتا. اب اگر بولے ارے کم بخت سحری بھی کر رہا پھر یہ کھانا کھا رہا, اب انہیں بولتا اماں کیا بالکل کافر ہی ہو جاؤ, بولتے روزہ فرض ہے, صحیح نہیں سنت ہے نا, فرض نہیں تو نہیں کم سے سنت تو کر لیں دو. ایسا بھی مت بناؤ اپنے بچوں کو, بلکہ بچوں کو ترغیب دلاؤ, روزے کی رغبت دلاؤ. ویسے خود ہی اللہ کا فضل ہے, خود بچوں میں شوق ہوتا ہے, حالانکہ اس میں کچھ نعمتیں نہیں مل رہی ہیں, کھانے پینے سے بچنا ہے, بھوکے پیاسے رہنا پڑ رہا ہے, مگر اس کے باوجود بچوں میں خود ایک شوق ہوتا ہے. ان کے اس شوق کو للہ ختم نہ کرے, بلکہ ان کے اس شوق کو بڑھاوا دے, دوسرے بچوں کو بھی ترغیب دلائے. ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کا وہ روزہ یقیناً مقبول بارگاہ ہوگا, اور اگر وہ بچوں کا روزہ مقبول بارگاہ ہو جائے اور ان کی ماں باپ کے لیے ذریعے شفاعت اگر وہ ہو جائے, اس سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے اور کیا چاہیے, اس سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے اور کیا چاہیے. اس وجہ سے کہ رمضان کا احترام لازمی اور ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہو چکا, ابھی بہت کافی ہے, تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الامر. اللهم انا نسألك ایمانا مستقیما وفضلا دائما ونظرا رحمة وعلما نافعا وعقلا كاملا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما. اے خالق ہر بلند و پستی, شش چیز آتا بکن ز ہستی, علم و عمل و فراغ دستی, ایمان و امان و تندرستی. اے پروردگار تو ہمیں نیک توفیق عطا فرما. اے پروردگار تو ہماری نمازوں کو قبول فرما. اے پروردگار تو ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہمارے رکوع و سجود و قعود کو قبول فرما. اے پروردگار شب قدر کی فضیلتوں سے ہمیں سرفراز فرما. اے پروردگار تو ہمیں نیک توفیق عطا فرما, شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرما. اے پروردگار تو اپنی عطا کو دیکھ, ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ. اے پروردگار تو ہمیں اپنا محتاج بنا, غیر کا محتاج نہ بنا. اے پروردگار تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اے پروردگار ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں. اے بار الہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم پر کرم فرما, اپنے محبوب کے صدقے میں ہم پر نظر عنایت فرما, اپنے محبوب کے صدقے میں ہم پر اپنا فضل فرما. اے پروردگار تو ہمیں دنیا میں ایمان کے ساتھ رکھ, ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما. اے پروردگار تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما, ابرار میں ہمارا حشر فرما.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین